الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر. حضرت لوط علیہ السلام، میں آپ کو ان کا تعارف کرا چکا. ان کی قوم جو برا کام کرتی تھی، جس کو جانوروں سے بھی برا کام کہا گیا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا آپس میں گناہ کرنا، زیادتی، بدفعلی کرنا، یہ ان کا کام تھا. ان کو کہا گیا کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو عورتیں بنائی ہیں. تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو. قرآن کریم کے ان واقعات سے، ان ارشادات سے آنے والوں کو، پڑھنے سننے والوں کو جو پیغام مل رہا ہے کہ پہلی قوموں نے
جو برائیاں کیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برائیوں کو ہرگز اپنے اندر نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اس نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں اسی طرح یہاں بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب تعالیٰ نے دیا ہے، اور رب تعالیٰ نے برتنے کا، دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ بھی سکھایا ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی نمونہ بھی دیا ہے، اور ہم تک صحابہ کرام، اہل بیت، علماء امت کے ذریعے دین پہنچا ہے۔ ہمیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی اور دنیا گزارنی ہے۔ اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان کی اولاد ہیں ہم سب۔ ہمیں دنیا میں کھانے پینے، رہنے سہنے ساری سہولتیں قدرت نے میسر کی ہیں۔ انسانی نسل کا سلسلہ مرد و عورت سے چلتا ہے، عورت بنائی مرد کے لیے، اس مرد کو چھوڑ کر مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا کام کریں، یہ ایسا برا عمل جس کا کوئی بہانہ، جواز، گنجائش یا کسی طرح اس کو صحیح کرنے کا کوئی ہمارا اپنا دماغ سے تراشا ہوا کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ معقول ہے۔ عورتوں کی کمی ہو، میسر نہیں ہے، صرف مرد ہیں، ایسا کوئی معاملہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کے لیے قدرت کے قانون سے ہٹ کر اپنی مرضی کرنا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، نہ جسمانی لحاظ سے، طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، نہ ہی اخلاقی لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے نفع کے لیے تمہاری عورتیں تمہارے پاس ہیں، تو تم اگر ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ آپس میں کر رہے ہو تو تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ حد سے بڑھنا انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب کا، سزا کا، برائی کا سبب۔ یہاں چونکہ یہ قرآنی آیات ہیں اس لیے مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے، میں کچھ لفظ سنبھل کے بول رہا ہوں، پھر بھی دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک۔ کوئی مرد اپنی عورت سے بھی
لونڈیوں سے بھی یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص اپنی عورت سے بیزار ہے تو اللہ تعالی کا حکم، نبی پاک کا ارشاد کہ اللہ تعالی اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی کو یہ عادت یا بیماری لاحق ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے شدید احکام ہیں۔ اسلام کی حکومت ہو تو ایسے لوگ سزا پائیں، مگر ہمارے ہاں اسلام کے نام پر باتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی قانون یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام کے جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں ان میں بعض نے اس کو کفر تک کہا ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو فقہ اربع 4 فقہیں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں سچے ہیں، چاروں سنی ہیں، چاروں قرآن حدیث کے پابند ہیں۔ اس میں اس کی سزا اسی طرح ہے جس طرح کوئی زنا کرے، کوئی برائی کرے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ کیا جائے، دونوں سزا کے حقدار ہیں۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی تھی، پھر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لوتی اور لواطت یہ لفظ کہے جاتے ہیں اغلام بازی کے لیے۔ اگر نبی کا نام لے کر ایسا کہا جائے تو یہ غلط ہے۔ یوں کہنا چاہیے قوم لوط کا فعل، کہ قوم لوط والی برائی صرف نبی کا نام لے کر اس کا ذکر کرنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی درست نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، اور اس بدفعلی کے حوالے سے ان کو کہا کہ تم ایسی حرکت نہ کرو۔